बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज मुझे बड़ी खुशी है कि हम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वेलफेयर प्रोग्राम, यानी वेलफेयर प्रोग्राम का मतलब कि जिससे हमने इस मुल्क को एक फलाही रियासत की तरफ लेके जाना है, वो सबसे बड़ा वेलफेयर प्रोग्राम आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं आज खास तौर पे खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं हमारी एहसास की जो टीम है, लेके हर खानदान जो पाकिस्तान में, उनकी क्या हैसियत है, क्या उनके हालात क्या हैं। और ये बड़ा मुश्किल काम था, 3 साल हमें लगे ये पूरा डेटा बनाने के लिए। तो जब तक वो डेटा नहीं था हमारे लिए सब्सिडीज देना और आसान नहीं था, वो अंदाजों पे था। तो अब हमारे पास एक पूरा डेटाबेस आ गया, इसलिए आज मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं आपके सामने ये प्रोग्राम अनाउंस कर सकता हूं। इससे पहले मैं सिर्फ अपनी कौम को याद कराना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान हमें मिला था वो इस मुल्क की तारीख में कभी भी माशी हालात इतने बुरे नहीं थे जो हमें मिले। यानी खसारा भी सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख का, कर्जे भी सबसे ज्यादा, सूद भी उन कर्जों पर सबसे ज्यादा देना पड़ा। जो करंट अकाउंट डेफिसिट जिसको कहते हैं कि जितने डॉलर्स अंदर आ रहे हैं तो बाहर, उसमें तारीखी खसारा। रिजर्व्स हमारे तकरीबन ना होने के बराबर, यानी कि जो हमें बाहर हमें जो लाइबिलिटीज थी, हमें बाहर पैसे देने थे, जिन्होंने हमें कर्जे दिए हुए थे, हमारे पास पैसा नहीं था उनको कर्जे देने का। और हम खास तौर पे आज मैं फिर से हमारा मुल्क शुक्रगुजार है सऊदी अरेबिया का, यूएई का और चाइना का, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमें हमारी मदद की, जिसकी वजह से हम डिफॉल्ट नहीं करे। अगर डिफॉल्ट करते तो रुपया बिल्कुल नीचे गिर जाना था और महंगाई आसमानों पे। और उसके अलावा फिर हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ा, क्योंकि हमें उनकी मदद चाहिए थी, क्योंकि हमारे पास डॉलर्स नहीं थे अपने लाइबिलिटीज वापस करने पे। तो हम फिर 1 साल अपने मुल्क को स्टेबल करते रहे और उतने में कोरोना आ गया। अब कोरोना का आपको एक चीज समझनी है, 100 सालों में दुनिया में इतना बड़ा बुरहान नहीं आया जितना ये कोरोना लेके आया। और इससे पाकिस्तान ही नहीं मुतासिर हुआ, सारी दुनिया मुतासिर हुई। और खास तौर पे गरीब मुल्क मुतासिर हुए, अमीर मुल्कों में भी गरीब लोग मुतासिर हुए। क्योंकि जो मेरी टीम थी, जो एनसीओसी, जो हमने एक टीम बनाई जिसके अंदर हमारे टॉप डॉक्टर्स थे, जिसमें हमारे सूबे भी शिरकत कर रहे थे, उनके चीफ सेक्रेटरीज, जिसमें पाकिस्तानी फौज भी शिरकत कर रही थी, हमारे जो मिनिस्टर थे, जिस तरह हमने फैसले किए और डेटाबेस फैसले किए, और जिस तरह हमने कि एक तरफ खौफ यह था कि अगर कोरोना तेजी से बढ़ती गई तो अस्पतालों में हालात बुरे हो जाएंगे, अस्पतालों में जगह नहीं होगी। जिस तरह हिंदुस्तान में, अगर पता नहीं आपने देखा या नहीं, लोग बेचारे बाहर पड़े हुए थे, ऑक्सीजन खत्म हो गई, लोग पहुंच नहीं सके, ऑक्सीजन, लोग मर जाते थे। तो एक तरफ वो खौफ था, और दूसरी तरफ अगर आप जब लॉकडाउन करते हैं, अपनी माइशत को बंद करते हैं, तो उससे वो सारी माइशत तबाह हो जाती है, फैक्ट्रियां बंद, सब कुछ हो जाता है। तो ये इसके बीच में जो रास्ता था, जो रास्ता पाकिस्तान ने लिया, इसमें बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन थी, जिस तरह हमारी एनसीओसी ने, जिस तरह हमने फैसले किए। और इसमें बड़ी रिस्क भी थी, क्योंकि जब हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी ने बंद कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया हिंदुस्तान में, तो मेरे पे बड़ा प्रेशर डाला गया कि जी देखिए आप नहीं कर रहे, आपके ऊपर एफआईआर कर देनी चाहिए, लोग मर जाएंगे यहां। लेकिन मुझे बड़ा आज फख्र है कि हम वो मुल्क हैं जिसको इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया गया कि वो मुल्क है जिसने चंद मुल्कों में से सबसे बेहतरीन तरीके से इस मुश्किल मरहले से निकला। और इसमें हम अपनी बात तो क्या करें, इसमें वर्ल्ड बैंक की स्टेटमेंट है, इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान की मिसाल दी है, इसके अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की कि जिस तरह हमने ये बैलेंस किया। और फिर इकोनॉमिस्ट मैगजीन, इसने कहा कि पाकिस्तान 3रे नंबर पे वो मुल्क था जिसने सबसे बेहतरीन तरीके से निकल के हालात को नॉर्मल कर लिया। और मुझे फख्र यह है कि आज अगर आप देखें
ہندوستان کے حالات دیکھیں جو جس طرح وہاں غربت بڑھی اور جس طرح ان کی اکانومی -7% پہ پہنچ گئی، اس میں ذرا میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی پرفارمنس اس میں کیا تھی۔ امریکہ نے، یونائٹڈ اسٹیٹس نے، جب انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا اور ان کی معیشت نیچے چلی گئی تو انہوں نے $4,000 ارب خرچ کیا اپنی معیشت کو ڈیمانڈ اٹھانے کے لیے۔ پاکستان جس کی امریکہ کی 33 کروڑ آبادی ہے اور ہماری 22 کروڑ، ہم نے ٹوٹل پیسہ $8 ارب خرچ کیا جس سے ہم نے اپنی معیشت کو بچایا۔ تو میں اس میں ذرا صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا قدم اٹھائے۔ ہمیں سب سے بڑا خوف یہ تھا کہ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، اگر کاروبار ٹھپ ہو جائے تو لوگ بے روزگار ہوں گے، اور جب لوگ بے روزگار تو غربت بڑھے گی۔ تو اس لیے ہم نے وہ جو لاک ڈاؤن سے ہم بچتے رہے، ہم نے چھوٹے لاک ڈاؤن، سمارٹ لاک ڈاؤن، لیکن وہ اپنی بالکل اکانومی بند نہیں کی، اور ہم نے خاص طور پہ اپنی زراعت کو بچایا، اور ہم نے کسی سٹیج پہ ان کو بند نہیں ہونے دیا۔ اور دوسرا ہم نے کنسٹرکشن کو بچایا، کیونکہ شہروں میں سب سے زیادہ جو لوگ روزگار دیتا ہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری دیتی ہے۔ اور پھر ہم نے ایکسپورٹس کو پوری بچانے کی کوشش کی، کیونکہ اگر ایکسپورٹس بند ہو جاتی تو ہمارا ڈالر کم ہونے تھے اور روپے نے گر جانا تھا۔ تو میں صرف پہلے اپنی زراعت کا بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہماری پالیسی سے کیا ہوا۔ آج ہماری جو چاول کی گروتھ ہے، جو جتنی تیز سے وہ بڑھا ہے، وہ 13.6% ہے۔ ہماری مکئی 8% زیادہ بڑھی، ہماری جو گنا ہے وہ 22% زیادہ بڑھا ہے، جو گندم ہے وہ 8%۔ یہ سب ریکارڈ ہوا ہے پاکستان کے اندر۔ اور جو پچھلے سال ہماری کاٹن فیل ہو گئی تھی، اس میں اس سال 81% گروتھ ہوئی ہے۔ اور جو اضافی پیسہ گیا ہے ہمارے زراعت کے اندر، وہ 1100 ارب روپیہ گیا ہے۔ اور اس سال آپ یہ سمجھیں کہ اگر کسانوں کا حالات اچھے ہیں تو وہ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسانوں کے وہاں خوشحالی آئی ہے؟ ریکارڈ موٹر سائیکل کی سیل ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور ٹریکٹر کی ریکارڈ سیل ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو یوریا ہے، یوریا 23% زیادہ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب کہ حالات اچھے، اور انشاءاللہ جب کسان خوشحال ہوتا ہے تو اس سے ملک کی پیداوار بڑھتی ہے اور ملک کا فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو ہماری ہاؤسنگ تھی، ہم نے کنسٹرکشن کے لیے کیا۔ کنسٹرکشن میں اس وقت 600 ارب روپے کے پروجیکٹس چل رہے ہیں، کیونکہ ہم نے کنسٹرکشن کو انسینٹیوائز کیا، ملک کی انڈسٹری اٹھے۔ تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ بڑی دیر کے بعد پاکستان میں، وہ کیا کریں اگر ان کے گھر میں بیماری ہو، تو اس لیے وہ سوچا تھا۔ تو میں نے تب بھی سوچا تھا کہ ایک دن اللہ نے مجھے موقع دیا تو ہر پاکستان کے خاندان کو میں ایک ہیلتھ انشورنس دلواؤں گا، اور مقصد اس کا یہ ہوگا کہ ہر خاندان میں اگر کبھی بھی بیماری ہو تو ان کے پاس پیسے ہوں اور وہ جا کے کسی بھی ہاسپٹل پہ اپنا علاج کروا سکیں۔ تو یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ پوری طرح اس وقت پختونخوا کے اندر شروع ہو گیا ہے۔ سارے پختونخوا کے خاندان اس وقت ان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے، اور وہ کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں 10 لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ اب یہ اسلام آباد کی ساری ایریا میں بھی شروع کر رہے ہیں ہم، اور تقریباً ہم کر چکیں گے اس 1-2 مہینے میں۔ اس کے بعد یہ پنجاب میں شروع ہو رہا ہے دسمبر کے آخر میں۔ مارچ تک سارے پنجاب کے خاندانوں کے پاس ہیلتھ کارڈ آ جائے گا، کسی بھی ہسپتال میں جا کے 7 سے 10 لاکھ روپے تک اپنا مفت علاج کروا سکیں گے۔ اور یہ جتنے بھی آزاد کشمیر جدھر ہماری گورنمنٹس ہیں، یہ پروونشل گورنمنٹس کر رہی ہیں۔ گلگت بلتستان میں کر رہی ہے۔ میں نے جو ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے بلوچستان میں نے کل چیف منسٹر سے بات کی کہ وہ بھی وہاں سے شروع کریں اپنا پروگرام، اور انشاءاللہ مارچ تک ہمارے جتنے سندھ، کیونکہ ان کی اپنی گورنمنٹ ہے، میں تو ان کو بھی کہوں گا سندھ کو کہ وہ شروع کریں یہ پروگرام، کیونکہ اس سے بڑی نعمت ایک عام شہری کے لیے نہیں ہو سکتی، اور خاص طور پہ جو کمزور طبقہ ہوتا ہے۔ میں اپنے انڈسٹریلسٹ اور جو کنسٹرکشن انڈسٹری میں جتنے بڑے بڑے ہمارے سیٹ ہیں، میں آپ سب کو آج اپیل کرتا ہوں کہ جب آپ کا اتنا زیادہ نفع بن رہا ہے تو اس کے اندر ان کو شامل کریں۔ جو مزدور ہیں، جو آج کل کی مہنگائی میں مشکل میں ہیں، ان کی ضرور آپ تنخواہیں بڑھائیں۔ آخر میں
میں آج پھر سے اپنی پہلے تو احساس کی ٹیم کو مبارک دیتا ہوں کیونکہ بڑی مشکلوں سے یہ ڈیٹا بیس بنایا گیا، اور میں اپنی میڈیا کو پھر سے میں اپیل کرتا ہوں کہ جب آپ یہ بڑا آسان ہے، جب یہ مشکل وقت ہے، ساری دنیا میں مشکل وقت ہے، تو آپ اگر امریکہ میں بھی کسی غریب گھر کے پاس لے جائیں کہ جی گیس بڑی مہنگی ہے، یا انگلینڈ میں تو چیزیں نہیں مل رہی کئی جگہ کیونکہ وہاں تو حالات اور طرح کے ہیں، تو وہ سارے کہیں گے اگر آپ مائک لے جائیں بڑا مشکل وقت ہے جی. لیکن یہ سمجھائیں کہ یہ کوئی پاکستان کے اندر مشکل وقت نہیں ہے، بلکہ ہم وہ ملک ہے جو بہت بہتر طرح سے نکلا ہوا ہے اس مشکل وقت سے. جس ملک کے حالات وہ تھے 3 سال پہلے اور آج اگر آپ دیکھیں تو اللہ کا خاص کرم ہے اس کے اوپر. اور جو اپوزیشن سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے کہ جی بہت مہنگائی ہوگی، تو میری صرف 2 بڑے خاندانوں سے ایک ریکویسٹ ہے. میں آپ سے بلکہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 30 سال میں جو آپ 2 خاندانوں نے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں، آدھا بھی آپ پیسہ پاکستان لے آئیں. میں آپ سے اپنی قوم سے وعدہ کرتا ہوں سارے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں میں آدھی کر دوں گا. پاکستان پائندہ باد.